لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيجنبه الأتقى الذي ماله يتزكى صلوات سامعین محترم، یہ سلسلہ کلام اپنی انتہائی منزلوں کی جانب رواں دوا، اور ہمارے پاس اب ایک آج کی تقریر اور کل کی اس تعلق سے 27 کی تقریر، خلاصے کی اور انتہا کی تقریر ہوگی 28 کو یہاں پر اسی وقت، لگ بھگ اسی وقت، اس سے کچھ پہلے ہی ہم جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی شرکت باعث افتخار و سعادت ہے۔ اس میں ایک خوشی کا عنصر اور شامل ہو جائے گا اگر ہمارے نوجوان خاص طور پر یا اس تقریر سے پہلے یا اس تقریر کے بعد ایک مرتبہ سورہ لیل کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جن معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک آپ کی افتاد طبع کے نزدیک اور آپ کے دین اور دیانت سے قریب ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور سورس آف انسپریشن ہے ہی نہیں۔ یہ میں کسی خاص مکتبہ فکر، کسی خاص عقیدے، کسی خاص مسلک، کسی خاص مذہب کے پیرو کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ آج دنیا نے اس بات کو تقریباً مان لیا ہے کہ کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ ہر فکر اور ہر نگاہ رکھنے والا، ہر طرح سبوں نے، یعنی کسی نے علل اعلان اور کسی نے بہت ہی چھپ چھپا کے یہ اظہار کر دیا ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جو اپنے موضوعات کو تبدیل ہی نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک یہ فصل، موسم اور تمام اوقات، تمام ایام، تمام زمانوں سے مطابقت رکھنے والی کتاب ہے۔ کتاب کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک خاص وقت کے لیے ہو۔ آپ بڑی سے بڑی کتاب اٹھائیے، آج آپ شیکسپیئر کے بڑے سے بڑے فین ہوں، آپ کہیں کہ میں ملٹن کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کہیں میں ہومر کا بہت بڑا فین ہوں ادبیات کے تعلق سے، نہیں، یہ تو بات ہو گئی ایک شعبے کی۔ سائنس اور سائنسیات کے تعلق سے گفتگو کریں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ کوپرنیکس کے فلاں مقالے کو آپ پڑھ لیجئے یا گیلیلیو کے فلاں مقالے کو پڑھ لیجئے، آپ کہیں مطابقت نہیں ہے، ہوگا اپنی جگہ مگر تطابق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس سے اپنے آپ کو نزدیک محسوس نہیں کرتے، کہنا ہو گیا، پرانا ہو گیا، اس میں وہ بات نہیں ہے۔ اور بات اس لیے بھی نہیں کہ جو حقائق جس کی طرف اس نے نشاندہی کی تھی وہ حقائق آج وہ حقائق رہے نہیں، بلکہ وہ بدل گئے، تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب آپ یہ سوچئے اس ماحول میں آگے بڑھنے والے انسان کو جب قرآن جیسی کتاب ملی ہو تو سب سے بڑا نقاد قرآن کا خود انسان رہا ہے، ایسا نہیں ہے؟ یہ اہم جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے، سب سے بڑا کریٹیک قرآن کا انسان ہے، اور ہر دور میں انسان رہا اور باقاعدگی سے ایسے رہا کہ جس کے نتیجے چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موضوع اس کے ہاتھ لگ جائے جس کے نتیجے میں وہ کہے کہ یکسر ہم اس کو رد کیے دیتے ہیں۔
نہیں معلوم کتنے ہزار افراد آ چکے اور کتنے اور آئیں گے، مگر مجبوری سی مجبوری ہے کہ کسی صفحے کو کھولتے ہیں، کسی آیت کو انگلی رکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو آج کی پکار ہے، وہ تو آج کی فریاد ہے، وہ تو آج کا مسئلہ ہے۔ ایسی کیفیت میں وہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب تو نہیں ہو سکتی، لہذا ہماری فکر کا، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ اس لیے نہیں کہ کسی خاص اٹائر میں ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، میرا اٹائر تبدیل بھی ہوتا ہے، ظاہر باہر جاتا ہوں، مختلف لباس میں بھی رہتا ہوں، لیکن یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنے آپ کو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پسماندگی کی علامت ہے قرآن، نہیں، پسماندگی کی علامت قرآن نہیں ہے، شرح خواندگی کا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن آپ کے لیے یقین جانیے وہ درمانگاہ ہے، ابھی فارسی کا لفظ ہے، وہ درمانگاہ ہے کہ جس درمانگاہ میں، یعنی درمانگاہ کہتے ہیں وہ کہ جو آپ کے درد کو دور کرنے والی جگہ، درمانگاہ جس کا براہ راست اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کو کہیں گے آپ ہاسپٹل، تو قرآن وہ درمانگاہ ہے کہ جہاں پہ داد رس، فریاد رس، وہ جو فکری طور پر اپنے آپ کو کبھی کبھی یتیم، کبھی یسیر، کبھی تنہا، کبھی فرادہ محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن اس کی معاونت کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، قرآن ان کا کمپینین بن جاتا ہے، قرآن ان کا مصاحب خاص بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے کہ ہم اس حد تک کر سکتے ہیں، اپنے ہی لفظوں میں کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا قرآن موضوعاتی طور، یہ میرے جملے فقط اس لیے نہیں کہ میں نے تعریف میں کہہ دیا، نہیں، موضوعاتی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ جو کہہ دیا روز اول وہی روز آخر ہے، ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہونا چاہیے اور ایسے ہی ہوگا، یہ ہے قرآن۔ اب اگر اس قرآن کا مطالعہ کریں اور اس سورے میں رہتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا اس کو بچا لیا جائے گا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس کے یہ بچاؤ کا عمل اس لیے ہوگا یؤتی مالہ یتزکا، کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا کہ اپنے مال کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے استعمال کیا تھا۔ دیکھیے یہ وہی سورہ ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی کہہ کے چلا ہے، یہ سورہ کس کام آئے گا تمہارے مال، کسی کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ موجب ہلاکت بن جائے گا، موجب نجات نہیں بنے گا۔ اگر تقاضوں کو پورا کیا جائے تب تو صحیح ہے، نجات کا ذریعہ ہے یہی مال، لیکن اگر تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو کس کام آنے والا ہے؟ مولانا مودودی نے تو اس کی وضاحت کر دی، انہوں نے تو چھوٹا سا حاشیہ لکھا کہ یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ پیسہ، یہ سکہ، یہ زر، یہ زیور، یہ جواہر، یہ کس کام آنے والے ہیں؟ قبر میں تو کام آنے والے نہیں ہیں، یہ قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں، مگر مال کام آنے والا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، دیکھیے اس میں ایک بہت غور سے سنیے، ایسا نہیں کہ مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر غور سے آپ ملاحظہ فرمائیں اسی سورے میں رہتے ہوئے تو آپ محسوس کریں گے کہ جہاں یہ کہا گیا یہ مال کام آنے والا نہیں ہے جب جہنم میں الٹا جھونک دیا جائے گا، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اصل ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ ہے نقل۔ اصل اس کی فعالیت ہے کہ آپ اس کو موو کیسے کرتے ہیں، اس کو چینلائز کیسے کرتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی گفتگو مارکس نے کی ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زر کی تقسیم کی گفتگو کارل مارکس نے کی ہوگی، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بہت پہلے کہہ چکا کہ مال اس وقت مال کہلائے گا، اثاثہ کہلائے گا، ایسٹ کہلایا جائے گا، سرمایہ کہلایا جائے گا جب وہ تمہارے کام آئے، اور تمہارے کام آنے کا مطلب تمہاری ذات کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جہاں اجتماع کا تصور ہو، معاشرے کا تصور ہو، وہاں پہ فرد پہ جا کے معاشرہ نہیں ٹھہرتا، فرد سے شروع ہوتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے آپ کہیں قطرہ، اور قطرے نے
ایک سفر اختیار کیا تو معلوم ہوا نہر، نہر سے دریا، دریا بھی جا کے مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ بحر زقار میں نہ مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سفر ہے جس سے گزرنا ہے، مال بھی ایک صورت سفر ہے۔ اگر وہ صورت سفر اختیار نہ کی جائے اور آپ کہیں کہ نہیں میں قطرے کو قطرہ ہی رکھوں گا، تو عقل مند قطرے کو قطرہ نہیں رکھتا۔ عقل مند تو چاہتا ہے کہ قطروں میں قطروں کا اور اضافہ ہو جائے، تاکہ اضافہ تو ہو، اضافہ تو ہو، اس مال میں اضافہ چاہیے۔ قلیل ہے مگر اس کو میں کثیر کیسے بناؤں؟ یہی تو ساری بحث ہے آج کے اکنامک سسٹم میں، تھوڑا رکھو زیادہ پاؤ۔ اب یہاں تو یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو یہ مال اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اور اس کا صحیح استعمال ہی تزکیہ نفس ہے، الذی یعطی مالہ یتزکا، تو اب کیفیت کیا کہ وہ عطا کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے اس لیے کہ وہ رضائل نفسی جو اس کی ذات میں بسے ہوئے ہیں وہ قصائل نفسی میں تبدیل ہو جائیں، یعنی رضائل قصائل میں بدل جائیں، معائب محاسن میں بدل جائیں، سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائیں۔ اگر یہ صورت پیش نظر نہیں ہے تو وہ مال مال ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں اوندھا ڈالنے والا ایندھن ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا، یہ وہی بات ہے جو ہم بچوں سے کہتے ہیں ایک چھری ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک نائف ہے، آپ اس سے کسی پھل کو بھی شاخ کیجئے، تقسیم کر لیجئے، اور کسی فرد کو بھی مار دیجئے، یعنی استعمال پر منحصر ہے افادیت، کہ آپ نے استعمال کیسے کیا، بس اس کا استعمال ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جس نے تزکیہ نفس کیا اس مال کے تھرو، تو اس کے لیے تو اعلان ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ، فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور یہ نفس کے تزکیے کے لیے آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تم خود اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ، کہ جہاں پہ وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا اہل مکہ میں، امیین میں، جاہلوں میں، جو چاہے ترجمہ اس کا کرنے والے کر رہے ہیں آج کل، مگر بہرحال امیین کو امیین رہنے دی، نبی امی ہے، اس میں مبعوث کرتا ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان پر نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گو کہ یہ اس سے قبل صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے اس کی شان جس کے ذریعے سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز یقیناً اللہ کی نشانیوں کو بندگان خدا پر پیش کرنا کہ وہ محروم نہ رہے، وہ سمجھے کہ آیات الہی کیا ہیں، شعائر الہی کیا ہیں، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کی آیات کیا ہیں، پہچانے تو وہ پہچانواتا ہے، یعنی جب تک وہ نہ پہچانوائے آپ پہچاننے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، تو نفوس کا تزکیہ کرنے والا، مختصر بات کر رہا ہوں، نفوس کا تزکیہ کرنے والا جب تک قادر علی النفوس نہ ہو، جب تک نفوس پر قادر نہ ہو تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہ باہر سے بیٹھ کے علاج کرنا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نا، یہ دور سے بیٹھ کر علاج کرنا نہیں ہے، یہ کوئی تھیراپی نہیں ہے، یہ تھیراپی نہیں ہے، بلکہ جب تک ان کے نفوس میں وہ در نہ آئے اور اندر جب تک وہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک تزکیہ نفس وہ نہیں کر سکتا۔ خود انسان کرے وہ دوسری بات ہے، مگر جب اس پر معین کر دیا اس کو کہ جس کو مبعوث کیا ہے، تو خارج میں مبعوث کیا، داخل میں ایسے کہ نفس پر غالب کر دیا، اور اب وہ ان کے احوال سے بخوبی آگاہ ہے، اور آگاہ رہتے ہوئے
نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی انہیں رذائل نفسانی سے دور کرتا ہے، ان کو نفس کے معائب یعنی عیوب سے دور کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آرڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آرڈر پیش نظر نہ ہو، ترتیب میں بھی حکمت ہے۔ پہلے نشانیوں کو بتلاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب تک نفوس کا تزکیہ نہ ہو، نہ کتاب سمجھ میں آئے گی، نہ حکمت سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے کہا لا ریب فیہ کی گردان جب تک اختیار نہ کرے، اس وقت تک انسان ہدایت کی منزل پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یہ شک کی گنجائش اس کے لیے ہے جہاں پہ نفس رذیلہ ہو، نفس پاک نہ ہو، نفس میں خود عیب ہو، ذات عیبی ہو، نسب عیبی ہو، خاندان عیبی ہو، آئلہ عیبی ہو، شجرہ عیبی ہو۔ آنے واحد کے لیے اگر شک آ گیا تو اتنے دروازے کھل جائیں گے آپ پر۔ تو یاد رکھیے وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ایک ہے، مگر پوری امت تا قیام قیامت سب کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ حال کی گفتگو نہیں ہے، یہ مستقبل کے تعلق سے اعلان نہیں ہے، ہر دور کے تعلق سے۔ مانو یا نہ مانو یا نہ مانو، ظاہر ہے آنے والا زمانہ اسی سے ملحق ہو رہا ہے۔ میں سورہ جمعہ پورا نہیں پڑھوں گا، آپ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ابھی نہیں آئے وہ بھی اسی سے ملحق ہوں گے۔ سب کا الحاق محمد عربی سے ہونا ہے، کوئی غیر ملحق رہ نہیں سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تعلق رہے گا قیامت تک۔ دلیل ہے یہ ختم نبوت پر کہ کسی اور سے تعلق نہیں، فقط اس سے تعلق قیامت تک کے لیے۔ جتنے زمانے آئیں گے سب اس سے ملحق ہوتے جائیں گے، سب اس میں ضم ہوتے جائیں گے، سب اس میں ایمالگمیٹ ہوتے جائیں گے، سب ایک مرتبہ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، چاہے نہ چاہے۔ آپ کے چاہنے سے اس کی مشیت تبدیل نہیں ہوتی، آپ کے چاہنے سے اس کی حکمت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر آپ کا بہت کچھ چاہنا نہیں ہے۔ آپ چاہتے رہیے، آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو بہت چاہا، آپ نے تو چاہا کہ ولید ابن مغیرہ پیغمبر بن جائے، تو آپ کے چاہنے سے کیا ولید بن جائے گا؟ آپ نے چاہا فلاں خلیفہ بن جائے، تو کیا آپ کے چاہنے سے بن جائے گا؟ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ چاہتے رہے اور آپ نے چاہا۔ ایسا بھی نہیں آپ نے خواہشوں کو پورا کیا، مگر خواہشوں کو پورا نہیں کرنا تھا، تزکیہ نفس کرنا تھا، نفس کو پاک کرنا تھا۔ تم نے تو نفس کو رذائل کی طرف تم نے ایک دفعہ گامزن کیا، تم نے تو نفس کو عیبی کر دیا، تمہیں تو ہم نے پاک کرنے کے لیے کہا، تو پاک لوگوں کو دکھا کے کہا تھا نا پاک کرو۔ ہم نے پاک لوگوں کو دکھایا تھا کہ تمہارا نفس پاک ہو جائے۔ تزکیہ نفس کی صورت بھی بیان کی تھی کہ نفوس کا تزکیہ کیسے ہوگا، ڈیمونسٹریٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہر قدم پہ پیش کیا، ہر گھڑی پہ پیش کیا، انہوں نے پیش کیا، اپنے نفوس کو پیش کر دیا، اور ہم نے گواہی دی کہ ہم ان کو ایسا پاک رکھیں گے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے تو دکھا کے کہا کرو۔ ہم نے تمہیں یعنی کسی سرپرائز کے تحت نہیں، ہم نے تو ڈیمونسٹریٹ کیا۔ اب تم اپنی غلطی سے اور اپنی اجتہادی غلطی کے سبب، دائرے کے قیاس ہے نا تمہاری بنیاد تو قیاس ہے، اسی لیے منع کہا تھا، ابو حنیفہ کو منع کیا، قیاس نہ کیا کرو۔ اس لیے کیا جو پہلا اول من قاس وہو ابلیس، جس نے پہلے قیاس کو قائم کیا، اولین وہ ابلیس ہے، تو اس کی راہ پہ کیوں چلتے ہو؟
اس کے راستے کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ ابلیس کے خطوات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے اس کے قدم کے پیچھے قدم رکھنے کی؟ ہم تمہیں کچھ اور دکھا رہے ہیں، تم کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو، کاہے کے لیے؟ اپنی خواہشوں کو ترک کر دو، اپنی خواہشوں کو ترک کر دو۔ تو دکھایا تو اب کیفیت یہ ہے انسانوں کی کہ وہ پہلی چیز آیتوں کی تلاوت کرے تو وہ کرے، یعنی نشانیاں وہ بتاؤ، نشانیاں۔ اب نشانیوں میں کبھی آپ کہیں مشعر حرام بھی نشانی ہے، صفا اور مروہ بھی نشانی ہے، زمزم بھی نشانی ہے، یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں قربانی کا جانور بھی نشانی ہے، قربانی کے جانور میں کے گلے میں پڑی ہوئی رسی بھی نشانی ہے۔ تو قربانی کے جانور کے گلے میں پڑی ہوئی رسی تو نشانی ہو جائے، مگر جس کو رسول سینے پہ پالے وہ نشانی نہ ہو، جس کو رسول انگلی پکڑ کے لے کے چلے وہ نشانی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کاندھوں پہ اٹھائے وہ نشانی نہ ہو۔ تو یہ تو کسی حکمت کے باب میں آتی ہی نہیں ہے بات، یہ حکمت کے باب میں یہ بات کوئی آتی ہی نہیں۔ لہذا کا دیکھو سب سے پہلے نشانیوں کو بتائیں گے تو نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں سبق کیا لینا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرو۔ میں نے کہا ترتیب، اس آرڈر کو آپ فراموش نہ کریں۔ قرآنک آرڈر ہے یہ میرا دیا ہوا آرڈر نہیں ہے، یہ میری دی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ آیت کے بعد میں اگر یہ کہتا، میں کہتا کہ نہیں علم حاصل کرو، نشانیاں دیکھیے علم حاصل کرو، نہیں، بالکل نہیں، یہ الہامی ترتیب ہے۔ ہم نے نشانیاں دکھلائیں اور اس نے دکھائیں اور ہمارے حکم کے سبب دکھائیں، اور وہ تم پر آیتوں کی تلاوت کرتا اور نفوس کو پاکیزہ کرتا، نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے، تاکہ جب نفس پاکیزہ کے ساتھ تم ایک مرتبہ اس قرآن کو اٹھاؤ تو قرآن وہ معنی دے جو ہم چاہتے ہو۔ ہو یہ رہا ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، سن لیجیے۔ مسئلہ یہ کہ یقیناً اللہ کی آیتوں کی تلاوت اس نے کی، انہوں نے آیتوں کو سورے سمجھا، انہوں نے آیتوں کو ظاہرے کے بارے سمجھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس کا مجموعہ، چلیے صحیح۔ نفس کی پاکیزگی کی بات آئی، بخل کرتے ہوئے زندگی گزری، سمجھ رہے ہیں کہ نفس پاکیزہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے طریقے سے اب کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس نہ آرڈر کو فالو کیا، نہ اس کے نتیجے میں نفوس پاکیزہ ہو سکے۔ کتاب کو اٹھانے کی پری ریکویزٹ تھی کہ نفس پاکیزہ ہو، گریجویشن میں جانے کی پری ریکویزٹ ہے کہ 12ویں جماعت پاس کردہ ہو، انٹرمیڈیٹ میں جانے کی پری ریکویزٹ ہے کہ میٹرک ہو، میٹریکولیٹ ہو۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ نفس پاکیزہ ہو۔ جتنے سمجھانے پہ آئے رذیل یا رذائل نفسی کے ساتھ کتاب کو سمجھانے آئے تو نہ خود کتاب کو سمجھ سکے نہ کتاب کو سمجھا سکے۔ جب کتاب کو سمجھ نہ سکے اور سمجھا نہ سکے تو حکمت کے خزانے اس کتاب سے کہاں سے لاتے ہیں؟ نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکے تو اب باب حکمت ہی سے محروم ہو گئے۔ کتاب حکمت کی کتاب ہی نہ رہی۔ لیکن یہ نہیں ان ریٹروسپیکٹ پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ غلطی کہاں ہوئی، غلطی ہوئی اپنے نفس کے تعلق سے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، قرآن ہے۔ جو زکوٰۃ اختیار کرتا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، ہمارے لیے نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بحیثیت خالق کے، اس کو فائدہ پہنچے گا بحیثیت مخلوق کے، ہمیں نہیں۔ بخل کرتا ہے تو اپنے نفس میں بخل کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے تو اپنے نفس کے لیے تزکیہ کر رہا ہے۔ اس نفس پر قابو پاتا، اس نفس کا تزکیہ کرتا، اس نفس کو قصائل و فضائل سے پیراستہ کرتا تو کتاب اس پر کھل جاتی۔ لیکن چونکہ، 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 اس نے اپنے نفس ہی کو محروم رکھا
تو اس پر کتاب کیسے کھلتی؟ اور جب کتاب ہی اس پر نہ کھلے گی تو حکمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اور جب حکمت کے دروازے کیسے اس پر کھلیں گے کہ ابھی گفتگو ہوگی تو اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انا دار الحکمہ تو علی بابا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ دیکھیے میری بات کو میرے نوجوان خاص طور پہ سنیں، میری بات کو میرے نوجوان سنیں. رمضان کا مہینہ ہے، فضائل قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. شخصیتوں پہ جمپ کر کے ان کو آن کرنا اور کہنا ہم وہ ہیں، نہیں نام لے کے کہو ہم علی والے ہیں. بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کو اگر آپ اس نعرے کی تختی کریں جیسے شیر کی تختی ہوتی ہے نا، اس نعرے کو آپ کھولیں تو علی سب سے آخر میں ہے. پہلے اللہ کی نشانیوں کو مانو، تزکیہ نفس کرو، کتاب کو سمجھو، حکمت کے باپ کو جانو، تب علی بھی سمجھ میں آئے گا، رسول بھی سمجھ میں آئے گا. آپ نے اس پوری ترتیب کو پلٹ کے رکھ دیا. دیکھیے میں نے کہا ہے میں خود احتساب کی منزل پہ ہوں، مجھے کسی اور کا کورٹ مارشل نہیں کرنا ہے. مجھ میں کمزوری جب ہے تو میں کاہے کے لیے دوسرے کے پاس جاؤں؟ پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کرو اور اس کے بعد کہوں کہ آؤ بتاؤ. اور یہ دعوے کے ساتھ تھوڑی کسی کی غلطی کو یا کسی کی کمی کو دور کرنا ہے. نہیں، اپنے لیے تطہیر نفس ہے. میں اپنے نفس کی تطہیر کر رہا ہوں. میں نے آرڈر کو یعنی ایک پورے نظم کو میں نے غیر منظم کیا کسی کی محبت میں اور خامخواہ کی محبت میں. ارے محبت نتیجہ معرفت ہے. اگر معرفت نہیں، محبت نہیں. محبت تو لفظ بولنا نہیں ہے، محبت جاننا ہے، پہچاننا ہے، علم رکھنا ہے، معرفت رکھنا ہے، عرفان رکھنا ہے اس ذات کا جس سے اعلان کریں گے ہمیں محبت ہے. خامخواہ کے لیے محبت 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 آپ کیے جا رہے ہیں مگر وہ آپ سے نہیں کر رہے. تو ایسی محبت کس کام کی؟ ایسی محبت کسی کام کی؟ شعر و سخن میں بھی شاعر مرتبہ گھبرا جاتا ہے ایک طرفہ محبت سے، اور وہ اس کو مصیبت سمجھتا ہے کہ میں کب تک کیے جاؤں، میں کب تک کیے جاؤں. آخر یہ چراغ وہاں کیوں نہیں جلتا، یہ دیا وہاں کیوں نہیں جلتا، میں کب تک اس آوارہ سامانی اور اس دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. حقیقت ہے وہ ہوگی شاعری، مجھے دلچسپی نہیں ہے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور جب یہ حقیقت ہے تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو پاکیزہ کرنا تھا تاہی کہ کتاب سمجھ میں آئے. اور پھر وہی بات کہ جو اس منزل پر آیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کر لیا. اب اس میں ایک مثال ہے مال دے کر، لیکن تنہا مال ہی سے نفس پاکیزہ نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کیا کرے. کیا اس کو طہارت نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنے نفس کے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو حرص و طمع و لالچ و بخل سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ چپے چپے پر یہ مسائل ہیں. فقط پیسے سے اس مسئلے کو نہ جوڑ دیجئے اور آپ کل کے دن یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئیں کہ نفس کی تطہیر تو اس کے لیے بقول سورہ لیل کے کہ جس کے پاس مال ہو. نہیں، وہ تو ایک صورت تمثیل ہے. لیل کو میں نے پھر کہا شان نزول کو دیکھیے، محل نزول کو دیکھیے اور اس کے بعد اس موضوع کو دیکھیے. لیکن جہاں پر یہ کہا کہ دیکھو تزکیہ نفس کا تعلق تمہارے نفس سے ہے، تمہارے نفس کی تطہیر ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں بس یاد رکھو تنہا مال نہیں، مال نہیں، بلکہ جتنے مظاہر ہوں اب اس مال کے تعلق سے. کہیں طاقت مظہر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں غلبہ مظہر ہے، کہیں آپ کا اثر و رسوخ مظہر ہے، کہیں خود آپ کا تخصص، شعبہ تخصص جس میں آپ نے تخصیص لی ہے وہ مظہر ہے. یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں شریک کیجئے.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بانٹنے والی چیز ہے تو اس کو بانٹیے. ایک عالم یہ کہہ کر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. علم رکھنے کے بعد وہ کہے کہ میرے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس سے بڑا وکیل نہیں ہوگا. اگر وہ علم رکھتا تھا اور حق سے آگاہ تھا، لازم تھا اس پر کہ وہ اس کو بانٹے، لازم تھا اس پر کہ وہ دے، لازم تھا اس پر کہ وہ عطا کرے تاکہ کہ اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے، نفس پر بوجھ نہ ہو، نفس پر بار نہ ہو. اس لیے ضروری تھا اس کو کہ اپنے علم کو وسعت دیتا. نہیں، ایک لفظ استعمال کرو انگریزی کا، اپنے علم کو ایک ڈائمنشن دیتا، ایک ڈائریکشن دیتا کہ جس کے نتیجے میں استفادہ دنیا کرتی. اس دینے کے نتیجے میں اور مستفید ہونے کے نتیجے میں بعین ہی یہی اصول اس میں اپلائی ہوتا کہ جو تھا اس کے پاس اس نے دیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا. ایسا بچا لیا جائے گا. وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، خبردار ہم نے تمہیں کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے کہ جو شعلہ فشاں ہے، جو انتہائی دہکتی ہوئی ہے، انتہائی بڑھتی ہوئی ہے. اس کو کل میں نے کہا بلیزنگ فائر ہے، کمی نہیں ہوتی اس میں، کمی نہیں ہوتی. اور پھر ایسی صورت میں یاد رکھو کہ کوئی نہیں اس آگ کے حوالے کیا جائے گا مگر شقی، جس کو قرآن نے اشقا کہا. وہ کون؟ کذب وتولی، وہ تعلیمات سرکار رسالت مآب کو جھٹلانے والا ہے، وہ تعلیمات کے نتیجے میں اطاعت سے منہ پھیرنے والا ہے. یہ دونوں چیزیں کذب وتولی. اور بچا لیا جائے گا وہ جو تقی ہوگا، وہ شقی جس کو کہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. جو بچا لیا جائے گا وہ ہوگا تقی. اس میں سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، اتقا، سب سے پرہیزگار. لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ایک مقابلہ قائم کر دیا، شقی بمقابلہ تقی، اور یہ کہا کہ وہ بچا لیا جائے گا. خود وہ اپنے مقام پر یہ کہتا ہوا پایا نہیں جاتا کہ میں بچ گیا، وہ بچا لیا جائے گا. یہ آرڈر، یہ سینس، یعنی یہ ترکیب بتلا رہی ہے کہ اس کا کام مسلسل رہے، وہ ہاتھ کو نہ روکے، وہ کہیں کسی منزل پہ یہ نہ کہہ اٹھے کہ میں نے بہت دیا. سائل گھر پہ آ جائے اور وہی بار بار آئے تو کہیں یہ منہ سے نہ کہہ دے تجھے تو بہت دیا ہے، اس لیے کہ تیرے بہت دینے نے ابھی تجھے طے نہیں کیا. تجھے بچا لیا جائے گا، یعنی عمل تیرا تسلسل سے رہے، اس میں کمی نہ ہو، اس میں کجی نہ ہو، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جسے بہت سمجھ رہا ہو ابھی وہ اس قابل ہی نہ ہوا ہو. جس پھل کو تو پکا ہوا سمجھ رہا ہے بہت ممکن ہے وہ پکا ہوا نہ ہو. تو نے پھل کو دیکھا، مزے کا طلبگار ہوا، تو نے پھل کو دیکھا، سمجھنے لگا ذائقے دار ہے، کیسے سمجھ لیا؟ یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے، یہ تو ایک مسلسل کاوش ہے. دیکھیے اس کو جو جہنم کے حوالے کیا نا، اس لیے کہ جانتے بوجھتے اس نے زندگی میں تکذیب کر دی، اور نہ صرف تکذیب کی بلکہ ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ دیکھ کر، پہچان کر، جان کر، مان کر، یقین رکھ کے ایک مرتبہ منہ پھیر لیا. سارے منازل سے گزر گیا، اسی دربار میں تھا، اسی محفل میں تھا، اسی غدیر میں تھا،
کرنے کے بعد ان کو پھیر رہا ہے تعلیمات کی تکذیب اور اطاعت سے منہ پھرا لینا. کذبا وتولا، چونکہ اس نے اپنے عمل کو انجام دے دیا. میری بات بہت سنیے، بالکل آخری لفظ ہے تقریر کا. عمل انتہا پہ پہنچ چکا، جہنم کا نشانہ بن گیا. بنے گا نہیں، بن گیا. اب وہ اس کے بعد جتنا جیے، جہاں تک جیے، جب تک جیے، حق سے روگردانی کی، لا یصلحہ الا الاشقی، نہیں مگر شقی. پہنچنے والا اس میں ہے شقی. کیوں؟ عمل نے طے کر دیا، عمل نے اس کی شقاوت قلبی کو طے کیا. وہ مضمون جو قلب کے لیے باعث اطمینان تھا، اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. ارے وہ علی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو خدا کا ذکر تھا. وہ تو اللہ کی حکمت کا تذکرہ تھا، وہ تو اللہ کی قدرت کا تذکرہ تھا، وہ تو اللہ کے جاہ و جلالت کا تذکرہ تھا. تو اس کو ایک شخص کا تذکرہ سمجھ بیٹھا. تو یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی کوئی ذاتی منفعت ہے، تو یہ سمجھ بیٹھا اس کے لیے کوئی اعلان حکومت ہے. نہیں، یہ تو اللہ کے اس اقتدار کا اعلان تھا جس کو قیامت تک کے لیے رہنا تھا. تو نے اس کا انکار کیا، مان کر، جان کر، پہچان کر. ایک مرتبہ تو نے چہرے کو پھیر لیا تو ویسے کا ٹھکانہ جہنم ہے. شقی ہے تو بدبخت ہے، تو مردود ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، میرے لفظ نہیں ہے. اگر شقی ہے تو وہی ہے، بدبخت ہے تو وہی ہے، نامراد ہے تو وہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہو گیا. اور ایسی صورت میں تیار کیا صاحب تقویٰ کو، متقی کو، پرہیزگار کو، کہ تو اپنے عمل میں کمی نہ رکھنا. تو تسلسل کے ساتھ اگر انفاق کر رہا ہے تو مسلسل رہے، اگر دے رہا ہے تو مسلسل دیتا رہے، اگر عطا کر رہا ہے تو مسلسل عطا کرتا رہے. اس میں رکنا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ تو اس آگ سے محفوظ قرار دیا جائے گا، اور جب تو محفوظ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ تو ان جنتوں کا مکین ہو جائے گا جنہیں جنات نعیم کہا گیا، کہ وہ جو نعمتوں سے بھری پوری جنتیں ہیں. تو ایسی منزل پر دینا فقط وہاں تک نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ آئے ولایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فقط وہ منزل نہیں ہے، بلکہ سلسلہ اپنی حد تک نہیں، نسلاً بعد نسل جاری رہا. یہ پورا اولاد میں آیا اور مسلسل آتا رہا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کا مقدمہ تو بڑا مضبوط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اولاد میں آیا 1 سے 11 تک آیا کہ دیتے تھے، تاریخ تو موجود ہے، بہار الانوار اٹھا کے پڑھ لی گا مجلسی کی. دیتے تھے، مسلسل دیتے رہے. یہ بھی نہیں کہ ہمارے اجداد نے اتنا کیا اب ہم کیا دیں. ہم تو اب اس منزل پہ ہے کہ بیٹھ کے کھائیں گے. انویسٹ انہوں نے کر دیا، انویسٹ انہوں نے کر دیا. ریٹرنز ہیں اب ہمارے، اب تو ہمارے ریٹرنز کی گفتگو کرو اور کتنا دیں. تو یہ مزاج کا گھرانہ نہیں ہے. مانگو پھر دیں گے، پھر مانگو پھر دیں گے. تمہیں اپنے دربار سے دھتکاریں گے نہیں، تمہیں اپنے دربار سے پلٹائیں گے نہیں. اور سنو، اور سنو، اس لیے کہ صاحب تقویٰ کی تعریف یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، تو ہم میں اگر کوئی تمہیں کبھی نظر نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ اب بھی دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے. پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول کرو. ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی پوری. پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے تعجیل فرما.